آج سے تقریباً 20 سال قبل قبر کشائی کے لیے میں ایک میڈیکل آفیسر کے ساتھ گیا۔ یہ قبر کوٹ مٹھن کے قصبے کے باہر ایک قبرستان میں واقع تھی اور قبر والے کو مرے ہوئے 5 دن گزرے تھے۔ جب قبر کھولی گئی تو میں وہاں موجود تھا۔ قبر کالی چمکدار موٹی مکھیوں اور موٹے کیڑوں سے بھری ہوئی تھی اور قبر کی تہہ پر سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ نظارہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ وہاں سے سب لوگ بھاگ گئے، حتیٰ کہ سرکاری افسران جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس نظارے کی تاب نہ لا سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ مردہ کو نکال کر اس کی چیڑ پھاڑ کرنا تھا۔ مردے کو نکالنے کے لیے بڑے جتن کیے گئے۔ بڑی مشکل سے 2 مزدور پولیس کے ڈر سے رسیوں کے ذریعے مردے کو باہر نکال کر لائے۔ کیڑوں کے انبار اور مکھیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک مزدور بے ہوش ہو گیا اور شام تک مر گیا۔ جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا۔ اگر مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی تو اچھا سلوک ممکن ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر قانون فورینزک میڈیسن سے منسلک ہیں اور قبر کشائی کے لیے ان کو سرکار کی طرف سے اکثر جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ قبر کشائی کی مردے کو بطور امانت رکھا گیا تھا کیونکہ اس کو خاص جگہ منتقل کرنا تھا۔ جب قبر کھودی گئی تو اس قدر سخت بدبو نکلی کہ مردے کے تمام رشتہ دار بھاگ گئے اور قبر سے ایک عجیب قسم کا سانپ نکلا جو دنیا میں نہیں دیکھا جاتا۔ پورا دن انتظار کرنے کے باوجود بدبو کم نہ ہوئی تو تنگ آ کر ایسی حالت میں مردے کا معائنہ کیا گیا۔ یہ منظر بھی بہت پریشان کن تھا اور جو لوگ وہاں موجود تھے سب پریشان تھے۔ یہ واقعات اس لیے سنائے گئے کہ ہم قبر کی تیاری میں لگ جائیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور قبر و حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ چند روز فانی زندگی ہر صورت میں گزر جاتی ہے، اصل فکر آخرت کی ہونا چاہیے کہ اصل اور دائمی زندگی ہی آخرت میں ملنے والی زندگی ہے۔ جب منگلا ڈیم پاکستان تعمیر ہو رہا تھا اور بند باندھا جا رہا تھا اور مٹی ادھر سے ادھر اکٹھی کی جا رہی تھی تو اس کام کے دوران بلڈوزر نے ایک قبر کھول دیا۔ اس قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا وقفے وقفے سے ڈس رہا تھا۔ یہ نظارہ وہاں کے تمام لوگوں نے دیکھا، چنانچہ کچھ اللہ والوں نے ذکر اذکار شروع کر دیا اور اس مردے کے لیے تخفیف عذاب کے لیے درود شریف اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ وہاں کے ایک انجینئر نے بتایا جو ان دنوں بند کے بنانے پر مامور تھا۔ محترم محمد حسین صاحب ایم اے لکھتے ہیں ملتان کے قریب ایک اسٹیشن شیر شاہ نامی ہے۔ چند سال ہوئے وہاں پر ایک اسٹیشن ماسٹر متعین تھا جو کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر ہمیشہ پٹی باندھے رکھتا تھا۔ وہ دن میں 2-3 بار پٹی کھول کر اپنی ہتھیلی کو چاٹ لیتا تھا۔ کسی دوست کے بے حد اصرار پر اس اسٹیشن ماسٹر نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں ہے کہ ملازمت میں آنے سے پہلے پیشہ ور کفن چور تھا۔ جو مردہ صبح دفن ہوتا میں رات کو قبر کھود کر کفن نکال لیتا اور دھو کر فروخت کر دیتا۔ ایک رات میں نے ایک قبر کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مردہ کا منہ کھلا ہے اور قبر کی چھت سے قطرے مردے کے منہ میں گر رہے ہیں، حالانکہ قبر کے باہر تمام جگہ خشک تھی، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر میں اپنا ہاتھ قبر کے اندر بڑھایا تو وہ پانی اتنا خوشبودار تھا کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشبودار نہیں۔ پھر میں نے وہ پانی چکھا تو وہ اتنا لذیذ پانی تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز لذیذ نہیں چکھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس برے فعل یعنی کفن چوری سے سچی توبہ کی۔ اب حالت یہ ہے کہ پانی تو کب کا ختم ہو چکا ہے لیکن ہتھیلی پر پٹی باندھے رکھی ہے۔ دن میں 2-3 بار اس ہتھیلی کو چاٹ لیتا ہوں، نہ خوشبو میں کمی آئی ہے اور نہ لذت میں۔